السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا لیسن ہے نون قطنی۔ اب نون قطنی جو ہے یہ دیکھیں یہاں چھوٹا سا نون بیچ میں ڈلا ہوتا ہے اور آپ اس کو پڑھتے صحیح ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ دال پہ تنوین تھی، دو زبر تھے، آدن تھا۔ جب بھی تنوین کے بعد یہ دیکھیں آگے جزم آ گیا تو ہم آدن تو جزم کو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے جو اوپر والا زبر ہے اس جو نون ساکن والا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک تو زبر حرف کا ہے، دوسرا نون ساکن ہے۔ جو نون ساکن والا زبر ہے اس کو نون کی زیر دے کے لام سے ملایا جائے گا۔ آدنل نل آدنل، ویسے آدن تھا آدن، تو کیسے ہم ملا نہیں سکتے، لام جزم ہے آگے، تو جزم والا کوئی بھی حرف ہوگا اور پیچھے تنوین ہوگی تو ہم اسے ملا نہیں سکتے، اس لیے اسے چھوٹا نون کو زیر دے کے اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ جیسے آدن الاولا، او آپ کو رول سمجھ آ گیا ہوگا، واو مدہ جزم والی واو پیچھے پیش، 2 حرکات لمبا کریں گے، اور یہ کھڑی زبر ہے 2 حرکات لمبا کر کے سٹاپ کریں گے۔ اس کے رول میں یہ ہے کہ نون قطنی جب آپ پڑھتے جائیں گے تو تب یہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ سٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر یہ آدا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب دوبارہ سے پڑھیں گے تو ہم آدا نل نل ایسے پڑھیں گے، اور اگر آیت ختم ہو رہی ہے، وہ آگے چل کے پھر آیت ختم ہونے پہ بھی آیا ہے، تو پھر وہ اگر سٹاپ کریں گے آیت کو تو پھر نون قطنی ختم ہو جاتا ہے، پھر پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چھوٹی میم کی طرح یہ چھوٹا نون دونوں لفظوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے، 2 لفظوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلا لفظ جو ہے ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وقف کی صورت میں بھی یہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ ہے خیرن الوصیۃ، اب یہ تھا خیرن، رن تھا، 2 زبر تھی، تنوین تھی اور آگے جزم آ گئی، تو تنوین جو ہے وہ جزم کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ اوپر والا جو زبر ہے اس کو نون کی زیر دے کے لام کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ خیرن الوصیۃ مثلا نل مثلا نل قوم، اب مثلاً تھا، مثلاً آگے جزم ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ دوسری جو زبر ہے نون ساکن والی اس کو نون کی زیر دے کے لام سے ملایا گیا ہے، مثلا نل قوم، اور اس کا نام ہے نون قطنی۔ اب یہ ہے، یہ دیکھیں آیت ختم ہو رہی ہے، آخری حرف آیت کا لمزہ، گولتا ہاں میں بدل جائے گی، جب وقف کے رولز ہم کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، گولتا ہاں میں بدل جاتی ہے جب ہم سٹاپ کرتے ہیں، لمزہ۔ اب یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آگے آیت شروع ہو رہی ہے الذی، تو اللہ زی سے شروع ہو رہی ہے، جب ہم یہاں سٹاپ کریں گے یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہم اللہ زی سے شروع کریں گے۔ لیکن اگر ہمارا سانس لمبا چلتا ہے، ہم 2 آیات ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم پڑھیں گے لمزۃ الذی، لمزۃ الذی قدیر۔ اب قدیر پہ ہماری آیت ختم ہو گئی، ہم رک گئے تو نون قطنی بھی ختم ہو گیا، آگے ہم اگلی آیت شروع کریں گے الذی سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں بھی دیکھیں قدیرن تھا اور قدیرن الذی، قدیرن، تو یہاں تنوین شد کے ساتھ کیسے پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جاتی نا، تو پھر دوسری جو زبر ہے نون ساکن والی اس کو لام کے ساتھ ملایا ہے قدیرن الذی، لیکن اگر آپ قدیر پہ سانس توڑ دیتے ہیں پھر الذی سے شروع کریں گے، پھر وقف کی صورت میں نون قطنی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آتا ہے، پڑھنے میں خوئی، جیسے یہ تھا آدن الاولا خیرن الوصیۃ مثلا القوم لمزۃ الذی قدیرن الذی، تو یہاں لمزہ الذی ایسے پڑھیں گے، قدیر الذی اس کو ایسے پڑھیں گے۔ آج کے لیسن اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔